बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, आपका हम इस्तकबाल करते हैं नौकी कलम की इस लाइव नशरियात में। आज हमारे साथ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर शकील अहमद शिफाई साहब मौजूद हैं, जो मुहक्किक हैं, अदीब हैं, सहाफ़ी हैं, जिनकी खिदमात हैं काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर की अदबी दुनिया में। तो आज चूंकि आलमी सतह पर आलमी योम कुतुब, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड बुक डे के तौर मनाया जाता है, इसी की मुनासिबत से हमने भी समझा कि हम इस पे आज बात करें। चूंकि आलमी सतह पर इस मौजू पर मुख्तलिफ प्रोग्रामात, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज होती हैं, तो हमने चाहा कि चूंकि हमारा भी एक रिश्ता है किताबों के साथ, तो हमने चाहा कि आज इस पे एक खुसूसी गुफ्तगू की जाए। तो अगर इस मौजू की मुनासिबत से, इस मौजू के मुतालिक आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहेंगे हमारे मेहमान से, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो मुनासिब और जायज़ सवाल होगा उसे हम जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया सोहेल। जी जी। डॉक्टर साहब, बगैर वक्त जाया किए मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा। कुतुब बीनी, चूंकि दुनिया में ये आलमी सतह पे इसको एक दिन के तौर पर मनाया जाता है, इस कुतुब बीनी के मुतालिक शौक पैदा किया जाता है, मुख्तलिफ सरगर्मियां और प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं। आपकी नजर में ये प्रोग्राम दुनिया में क्यों मनाया जाता है? लोगों को रगबत दिलाने के लिए किताबों कुतुब की तरफ, या किताबों से मोहब्बत और शौक को बढ़ाने के लिए इस तरह की सरगर्मियां, एक्टिविटीज अंजाम दी जा रही हैं? आपकी नजर में बुक रीडिंग, कुतुब बीनी कितनी जरूरी है कौम के लिए, समाज के लिए, एक मुआशरे के लिए, या नौजवान नस्ल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोहेल, आपने बहुत उम्दा सवाल पूछा है। असल में पूरी दुनिया में जहाँ भी तहजीबें फूली हैं, जहाँ भी तमद्दुन और कल्चर और हेरिटेज ने जो है तरक्की की है, वहाँ इल्म और किताब के साथ उनका रिश्ता हमेशा रहा है। कदीम ज़माने ही से लोगों ने लिखा है, और जो चीज़ लिखी जाएगी वो पढ़ने के लिए ही लिखी जाएगी। और किताब का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल कदीम ज़माने से ही इंसान के साथ चला आ रहा है। इसी वजह से जहाँ भी सेहतमंद तहजीबें, हेल्दी सिविलाइजेशंस इमर्ज हुई हैं, डेवलप हुई है, तो उसमें एक बहुत ही पिवटल और बुनियादी रोल अदा किया है किताबों ने। किताब कौमों को बनाती है, कौम फिक्रें बनाती है, और किताब के ज़रिए से इंसान अपने मकासद के साथ हम आहंग होता है। किताब के ज़रिए से इंसान जो है अपने ख्यालात की तरसील कर सकता है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और ये किताब ही है जो इंसान को दूसरी मखलूक के साथ अलग करती है, मुमताज करती है। और हमेशा जितने भी बड़े फलसफी उठे हैं, या मजहबी रहनुमा उठे हैं, या अदीब उठे हैं, उलमा उठे हैं, स्कॉलर्स उठे हैं, या शुरा पैदा हुए पूरी दुनिया के अंदर, उन सब की जितनी भी काविशें थी, अदबी काविशें थी, इल्मी काविशें थी, उन सब के पीछे बाद में वो किताब ही थी, वो किताबी शक्ल में वो चीज़ लोगों के सामने आई। इसी वजह से दुनिया के जितने भी ज़हीन अफराद हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, वो इस बात का इदराक रखते, एहसास रखते हैं कि किताब का एक बुनियादी किरदार है तहजीबें बनाने में, कौमें बनाने में, नेशन बिल्डिंग में, और कम्युनिटीज़ को जो है डेवलप करने में, और इंसानी जहन को फ़रोग देने में, इंसानी सलाहियतों को निखारने में किताब का बुनियादी किरदार है। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन ये चीज मुत्तफ़क़ुन अलैह है, एग्रीड अपान है, कंसेंसड अपान है कि किताब का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता है। दिस प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमंस, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी चीज को पूरे आलमी सतह पर लोगों तक पहुंचाने में, और लोगों को इस हवाले से बेदार करने में जो है इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाया जाता है कि किताब के साथ रिश्ता बनाए रखें, कि किताब के बगैर कौमें आगे नहीं बढ़ेंगी। ठीक, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि कुतुब बीनी या बुक रीडिंग का रोल हमारी कौमों, हमारी
تہذیب ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کے لیے بھی کتب بینی کا انتہائی اہم رول بنتا ہے، بلکہ ان کا ایک اہم رول ماضی میں بھی ہوا ہے۔ اس سب کے باوجود اگر ہماری نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے، یا میں سمجھتا ہوں، یا باقی جو لوگ سمجھتے ہیں پڑھا لکھا طبقہ، اس کے باوجود بھی آپ کی نظر میں نوجوانوں میں آج کتب بینی کا رجحان کیوں گھٹ رہا ہے؟ ایسا میں بھی محسوس کر رہا ہوں، بلکہ ریئلائز کیا ہے، بلکہ اس پہ میں نے تھوڑا بہت گراؤنڈ پہ بھی تھوڑا بہت کام کیا ہے۔ یہاں یہی پایا گیا ہے کہ نوجوانوں کے اندر کتب بینی کا رجحان گھٹ رہا ہے، چونکہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا اس کی اہمیت انتہائی اہم ہے قوموں کے عروج و زوال کے لیے۔ اس کے باوجود بھی کتابوں سے دوری کیوں بنائے ہوئے ہیں نوجوان؟ اس کے لیے کئی فیکٹرز ریسپانسبل ہے، کئی اسباب ہے اس کی، کہ ہمارے نوجوانوں کے یہاں ہم جو ایک مسلسل گھٹتا ہوا معیار دیکھتے ہیں کتب بینی کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بک ریڈنگ کا جو ذوق اور شوق رہا ہے ہمارے قدیم لوگوں میں، وہ آج اس سطح پر نہیں ہے۔ کئی وجوہات اس کی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آج انسان سمجھتا ہے کہ میں اگر علم حاصل کروں تو علم حاصل کرنے کے لیے مجھے کتاب کے اوپر ریلائی اپان کیوں کرنا ہے، مجھے انحصار کیوں کرنا ہے کتاب پر، جب اس کے پاس اور بھی بہت سی گیجٹس ہیں، اس کے پاس اور بھی وسائل ہیں، ذرائع ہیں جن سے وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ سوچ صحیح ہو، یا اسی سوچ کی وجہ سے مطلوبہ نتائج بھی برآمد ہوتے ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ لیکن نوجوانوں کے اندر ایک سوچ پنپ گئی ہے، ان کے اندر یہ سوچ ان کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ کتاب کے بغیر بھی ہمارے پاس علم کے ذرائع ہیں جو آسان ہیں، جو سہل ہیں، جن تک ہماری رسائی ہے، جن کے ذریعے ہم علم حاصل کر ہی رہے ہیں، تو کتاب پر ریلائی اپان کیوں کریں؟ لیکن یہ غلط سوچ ہے، اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیں، ہم جو جدید ذرائع ہے، ذرائع ابلاغ ہے جدید، یا جو جدید وسائل ہے علم حاصل کرنے کے، ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یا انہوں نے جو رول ادا کیا ہے علم کو پینیٹریٹ کرنے میں، علم کو پھیلانے میں، علم کی توسیع میں، اس سے ہم آنکھیں نہیں موند سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن کتاب سے جو ہمارا رشتہ کٹ گیا ہے، اس کی وجہ سے علم کے اندر جو گہرائی ہے وہ نہیں ہے۔ اب ہمارے بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اور بھی ذرائع ہیں کتاب کے بغیر، لیکن اس میں ایک طرح کی ایک سپرفیشلٹی آئی ہے، ایک سرفیکل، ایک شیلونیس آئی ہے، اس میں ایک سطحیت آئی ہے، اس میں گہرائی نہیں ہے۔ اب گہرائی کتاب سے آئے گی، اور وہ کتاب ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے۔ اب ہم دوسری چیزوں پر ریلائی اپان کر رہے ہیں، جو ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، معلومات دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، لیکن علم کی گہرائی جو ہے اس سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ تو نوجوانوں میں ایک یہ سبب بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کتاب کی جو پذیرائی ہونی چاہیے تھی ہر سطح پر، چاہے معاشرے کی سطح پر، یا سماجی سطح پر، یا تعلیمی سطح پر، یا جو انٹرنیشنل لیولز ہیں، یا قومی اور بین الاقوامی سطحیں ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ لکھنے والے، بولنے والے، اس پر بات کرنے والے، مباحثہ کرنے والے، گفتگو کرنے والے، انہوں نے بھی کسی نہ کسی اعتبار سے کتاب کی اہمیت کو یا تو سمجھا نہیں، یا پھر انہوں نے اس پر بات کرنا چھوڑ دیا، اس کی اہمیت کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیا۔ یہ ان سب چیزوں نے مل کر کتاب کی اہمیت بہت گھٹا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہمارے کتاب کے ساتھ رشتہ چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا اور کٹ گیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس معلومات تو ہیں، لیکن علم کی گہرائی نہیں ہے۔ آج کا انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ بزی ہو گیا ہے، ایک کارپوریٹ کلچر ہے، ایک صارفی سماج ہے، جہاں ہر ایک شخص اپنی زندگی کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا ہے جو اس کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہے، بلکہ تحسینات میں آتی ہیں وہ چیزیں، نہ بھی ہوں تب بھی چلے گا، لیکن ان تحسینات میں، یعنی جو ایکسٹرا جو بیسک نیڈز جو ہے، ایکسٹرا بیسک نیڈز میں جو ہے، ان کو پورا کرنے میں اتنا لگا ہوا ہے، کام کے اندر، بزنس کے اندر، مزدوری کے اندر، یا دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر اتنا زیادہ پھنس چکا ہے کہ اب اس کے پاس کتاب پڑھنے کے لیے، کتاب کے لیے وقت فارغ کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں بچا۔ اچھا، ہمارے نوجوانوں کے نئے نئے شوق آئے ہیں، جیسے بہت ابھی کھیلوں کا زمانہ ہے، کھیلوں کو دیکھنے میں، کھیلوں کو کھیلنے میں، یا کھیلوں کا جو پیشن ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، اس حوالے سے وہ اتنا زیادہ انکریز ہو گیا ہے کہ اب
उसका नतीजा ये हुआ कि किताब से उनका रिश्ता छूट गया। जो बच्चा सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा या दूसरी गेमों में रहेगा, या जो एक शख्स सुबह से शाम तक कंटिन्यूअसली मजदूरी कर करके अपनी लाइवलीहुड जो है उसकी जरूरियाती जिंदगी को मुहैया करने में लगा रहेगा, या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, और वो जो कॉर्पोरेट सोसाइटी, अभी मैंने जिसको कहा एक सार्फी समाज हमारा बन रहा है और रेस लगी हुई है इन चीजों के अंदर, इसमें किताब का रोल कहाँ है? किताब कहाँ रही? क्योंकि किताब का मतलब है आपके अफकार, आपके नजरियात, आपकी सोच, आपकी तरजीहात, आपके जज्बात, आपके एहसासात, यानी एक ऐसी दुनिया जो थोड़ी आपकी मादी दुनिया से हटकर है। लेकिन वो दुनिया अब कहाँ एग्जिस्ट करती है हमारी मादी दुनिया के अंदर या मादी रेस के अंदर? ये सब चीजें मिलकर जो है इन्होंने किताब की अहमियत घटा दी है। लेकिन किताब की अहमियत जितनी घट गई, उसकी कीमत भी उतनी ही भुगतनी पड़ रही है आज हमारी नई नस्ल को। और एक जमाना आएगा, जैसे कि किसी ने कहा ये आखिरी सदी है किताबों की, बाद में नहीं होंगी क्या किताब हमारे पास मालूमात होंगी, मगर हमारे पास इल्म नहीं होगा, इल्म की गहराई नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। डॉक्टर रियाज तावीरी साहब कमेंट कर रहे हैं। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आपका भी बख्श शबनम, इरशाद अहमद मलिक साहब ने एक बड़ा कमेंट किया है, फयाज साहब ने भी, बास्टल इस्लाम खान साहब ने, जावेद अहमद मलिक साहब ने भी। ये मुसलसल प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात, आपने चूंकि कहा कि अब टाइम भी कम है लोगों के पास, तो इसमें एक सोशल मीडिया का रोल भी बनता है किताबों से दूरी का, जहां तक मैंने रियलाइज किया है, या जहां तक जितने भी जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी इस चीज को महसूस कर रहा है। मुझे बताएं, पहले हम सुना करते थे अपने बुजुर्गों से, या जब मैं भी बचपन में था, मैं भी पहले बचपन में था, मेरे वालिद साहब हमें अखबार लाते थे, हमें कहानियां पढ़ाते थे, किताब लाते थे कहानियों की। लेकिन जब गाड़ी में सफर करते थे, अक्सर हमने देखा है लोगों को किताब पढ़ते हुए, गाड़ी में सफर करते किताब पढ़ते थे। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि लोग, खुसूसन नौजवान या टीन एजर्स हैं, जिनको पढ़ने की तरफ ज्यादा राग़िब करना चाहिए वालिदीन को या सोसाइटीज को, लेकिन हम देख रहे हैं इतना फारिग वक्त है, इतना सोशल मीडिया सफरिंग और स्क्रॉल करते जा रहे हैं, फेसबुक पेज और दूसरे जो सोशल साइट्स हैं, उसके बावजूद भी वो किताब की तरफ नहीं आ रहे, उनके पास वक्त है। क्या वजह है कि वो सोशल मीडिया को तरजीह देते हैं? आपकी नजर में क्या सोशल मीडिया रुकावट बन गई है वाकतन मुताले में? सोशल मीडिया की अपनी अहमियत है, सोशल मीडिया की अपनी इफादत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। सोशल मीडिया ने हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी दी हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि सोशल मीडिया ने भी एक रोल प्ले किया है मुताले की रफ्तार को कम करने में, या किताबों के साथ जो हमारा ताल्लुक था उसको कम करने में इसने एक रोल अदा किया है। देखिए आज एक हमारा बच्चा जो है, हमारा नौजवान जो है, 18 साल, 19, 20, 21, 22 साल का, 25 साल का, ये जो प्राइम एज होती है जहां आप पढ़ सकते हैं, जहां कोई इल्म हासिल कर सकते हैं, वहां पर हमारे बच्चों का ज्यादातर वक्त किस काम में चला जाता है? वो है जब आपके पास फोन है, जब आपके पास सेल फोन है, जब आपके लैपटॉप है, आपके पास ऐसा कोई और गैजेट हो सकता है आपके हाथ में, आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं, आप पूरी दुनिया की खबरों को समेट रहे हैं, पूरी दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब इंसान सोचता है कि जब मुझे सब कुछ मिल ही रहा है इसके जरिए से, तो मुझे एक किताब के ऊपर कंसंट्रेट करके किसी किताब एक खास मौजू पर ही होगी, उस मौजू में उसको क्या दिलचस्पी मतलब रह सकती है, रहती होगी। नतीजा यह है कि वो अपना ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारता है, फोन पर, अपने लैपटॉप्स पर, अपने टैबलेट्स पर, या और भी जो गैजेट्स हैं उन पर अपना वक्त ज्यादा गुजारता है। लेकिन ये पूरे मतलब हर लिहाज से ये चीज सही नहीं है। ये सही है कि हमें पूरी दुनिया के साथ बाखबर रहना है, एक ग्लोबल विलेज की सूरत दुनिया इख्तियार कर ली है, दूसरी तहजीबों के बारे में, दूसरे मुल्कों के बारे में हमें जानना है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी मालूमात का दायरा जितना वसी होगा हमारे लिए अच्छा है। वो हम दूसरे मुल्कों के जो बाशिंदे हैं, लोग हैं, उनके बारे में जाने, तहजीबों का लेन देन होता है, कल्चर का लेन देन होता है, अफकार और नजरियात का लेन देन होता है। इससे हमारा नजरिया बढ़ता है, हमारा नजरिया वसी होता है, हमारा फिक्र वसी होता है, हमारी सोच वसी होती है। दिस इज अ नीड एंड वी कैन नॉट डिनाई its significance, it is important, that is there, but at the same time we have to keep in mind कि
کتاب کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں کٹنا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ ریسرچ جو ہے ریسرچ اورینٹڈ پروگرامز جو ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں بہت کام آتی ہیں. لیکن کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کے اندر ایک تبحر حاصل کرنا، اس کے اندر ایک ماسٹری حاصل کرنا، ایکسپرٹائز حاصل کرنا، یہ کتاب کے بغیر ممکن نہیں ہے. سوشل میڈیا میں کیا ہوا کہ ہمارے بچے جو ہے آج سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں، وہ ڈیفینیٹلی، مگر سوشل میڈیا کے کس اسپیکٹ، کس پہلو سے ہے؟ زیادہ تر انٹرٹینمنٹ ہے، زیادہ تر وہ فضول قسم کی ویڈیوز ہیں جن میں زندگی کو ایک جوک بنا کے رکھ دیا ہے، ایک جس میں زندگی کو ایک انٹرٹین بنا کے رکھ دیا ہے. وہ سب چیزیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ممکن ہے ان ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اس پہ کچھ مادی فائدہ ملتا ہو، ان کو پیسے ملتے ہوں، زیادہ سے زیادہ ویورشپ ہے ان کی ہوگی تو ان کو اس سے کوئی فائدہ ملے گا. لیکن ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو اسے ملتا کیا ہے؟ اسے کچھ نہیں ملتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ وہ جو چیزیں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ان کا کوئی بھی فائدہ ان کی زندگی میں نہیں ہے. لیکن اس سے کیا ہوا کہ وہ اہم ترین کام جو ان کے تھے، کرنے کے جو کام تھے، وہ ہے مطالعہ، وہ ہے ریڈنگ، وہ ہے کتاب کے ساتھ جڑنا، وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے. سوشل میڈیا پر ایک جنگل ہے، جسٹ لائک اے جنگل، ایک فورسٹ کی طرح ہے. یہاں پر ہر قسم کی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں جن سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے ڈیزائن ہو سکتی ہے، وہ چیزیں بھی ہیں جس سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو سکتی ہے. اب دیکھنا ہے کہ ہمارا یوتھ اگر سوشل میڈیا پر انگیجڈ ہیں، مگر ہیں کن چیزوں میں؟ وہ کوئی ایسی مثبت چیزیں وہاں سے نہیں رہ رہے، پازیٹیو ڈیریویٹیوز نہیں ہے وہاں پر نیگیٹو ڈیریویٹیوز ہیں جن کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی خراب ہو رہی ہے، کتاب کے ساتھ ان کا رشتہ کٹ رہا ہے. ایک ہوا کہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کرنے میں یا آپ جو ہے اپنی کمیونٹی کو، اپنی قوم کو یا پوری انسانیت کو کچھ اچھا دے رہے ہیں. فار دیٹ پرپز یو نیڈ ٹو لرن فرام ادر پیپل، فرام ادر سیویلائزیشنز، ادر کلچرز، ادر جو ہے ریجیمز ہیں، ان سے آپ سیکھو گے، ڈومینز ان سے آپ سیکھو گے، دیٹ از دیئر، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. لیکن عام لوگ جو ہے، جو ایک مزدور ہے، جو ایک دکاندار ہے، جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، جو ہے ہمارا کالجیٹ ہے، یا اس طرح کے یونیورسٹی میں جو پرسو کرتے ہیں اسٹڈیز کو، ان کا ٹائم کس چیز میں چلا جاتا ہے؟ وہ کون سا ایسا کام کرتے ہیں؟ وہاں پر 80% ایسے لوگ ہیں جن کا سوشل میڈیا سے جو بینیفٹ ان کو لینا چاہیے تھا وہ نہیں لے رہے ہیں، ایسی چیزوں میں انگیجڈ ہے، ان کی زندگی میں ان کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے. لیکن ایک بڑا نقصان اسے یہ ہوا کہ وہ کتاب سے کٹ گئے، کتاب سے اب ان کا رشتہ نہیں ہے. اب وہ لائبریریز میں نہیں جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی ہے، وہ پڑھتے نہیں ہیں، اب ان کے ہاتھ میں پینسل اور پین نہیں ہوتا، وہ نوٹس نہیں لیتے ہیں، وہ اپنی کاپیز پر نہیں لکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسکالرس، یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے جو ہیں، کالج میں پڑھنے والے بچے جو ہیں، ہمارے گریجویٹس، ہمارے پی جیز، ہمارے ڈاکٹریٹ کرنے والے، آج ان کے اندر آپ دیکھو گے علم کی گہرائی نہیں ملے گی آپ کو. وہ بہت لکھیں گے لیکن ان کے ساتھ بات کریں گے آپ کو لگے گا بالکل آرڈنری قسم کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جن کے اندر کوئی علمی تبحر، علمی گہرائی نہیں ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ رشتہ نہیں ہے. ٹھیک. سوشل میڈیا ہیز آلسو پلیڈ اے ویری پیوٹل رول. سوشل میڈیا کی اپنی افادیت، اہمیت ہے، اینڈ اس کو ہم ڈینی نہیں کرتے. ٹھیک. میں اویس لطیف صاحب کمنٹ کر رہے ہیں، ہاشم مجید قاسمی صاحب بھی، شیخ داؤد بن نذیر بھی، مسعود الہی، مسعود خاطی زاہد، سہمائی کوہ ماراں بھی کر رہے ہیں، امتیاز سحر بھی کر رہے ہیں کمنٹس. جزاک اللہ آپ سب کا، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بتائیں، میں ایک پروگرام میں تھا، ایک ادبی نشست میں تھا، وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ کشمیر کی ایک بڑی علمی دانشگاہ ہے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس علمی دانشگاہ کے باہر آپ کو درجنوں ریسٹوران اور کھانے پینے کے سٹالز چیزیں ملیں گی، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہاں پہ آپ کو ایک بھی کتابوں کی دکان نہیں ملے گی. ایک تو یہ بات، کس کو آپ اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ نمبر 2 بات، چونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یا میرے والدین ہیں، یا جو آپ کے والدین ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، یا جو ہمارے ٹیچرز ہیں، اساتذہ صاحبان ہیں، میں نے بھی ایک بار، میں کالج میں پڑھتا تھا تو بہت سارے اساتذہ صاحبان ایسے ہیں، چونکہ میں تھوڑا بہت مطالعہ سے پہلے سے تھوڑا بہت رغبت تھی، تو میں ان سے مطالعے کے متعلق بات کرتا تھا. بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں، ان کا کہنا تھا میں مطالعہ نہیں کر پاتا ہوں، میں کلس زود گژھان بچ مطالعہ کرت کہیں. یا ہماری گھروں میں اس طرح کا ماحول بنانے میں ہم کہیں ناکام تو نہیں ہو گئے ہیں؟
ہم اگر بچے کو مطالعے کی طرف اس کی کہانیوں کی کتاب سے شروع کریں گے، لیکن ہمارے پاس ایک آسان ہتھیار ہے، ہم اٹھ کے اور یوٹیوب دے دیتے ہیں بچے کو، ٹی وی دے دیتے ہیں، کارٹون نیٹ ورک دکھا دیتے ہیں، یا اسکولوں میں بھی ٹیچرز یا جو سوسائٹی ہمارے جو علمی ادبی حلقہ جو ہے وہ بھی اس طرح کا ماحول بنانے میں کہیں ناکام تو نہیں ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹین ایجرز ہیں پڑھائی کی طرف، کتب بینی کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں. چونکہ ٹین ایجر جو لڑکپن ہوتا ہے، یہ شباب کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے، اس میں اچھی اور بری کی تمیز کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے خاصا سوچنا پڑتا ہے. تو ہمارے بڑوں کا، ہمارے ٹیچرز کا، ہمارے پیرنٹس کا، ہماری سوسائٹی کا رول کس حد تک آپ دیکھتے ہیں، کس حد تک وہ ناکام ہو گئے ہیں کتب بینی کو فروغ دینے کے لیے؟ دیکھیں، آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ یونیورسٹی میں یا کہیں پر بہت بڑا کتب خانہ ہے اور دائیں بائیں جو ہے وہاں ریسٹورانٹ بنے ہوئے ہیں. اصل میں کہتا ہوں یہی علامہ اقبال نے جو بہت اچھی بات کہی تھی اپنے میں کہتا ہوں ایک الہامی شعر ہے ان کا. انہوں نے کہا تھا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے روح قبض کی تیری دے کے تجھے فکر معاش. یہ فکر معاش اصل میں ہم سب پیٹ کے گرد ہی گھوم رہے ہیں. جہاں کتب خانہ ہے، کتب خانے کے پاس کتابوں کی دکان نہ ہو اور وہاں پر ریسٹورنٹس ہوں، تو اسی سے قوم کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ قوم کس طرف جا رہی ہے. آپ چونکہ سوشل میڈیا سے مجھ سے بھی زیادہ وابستہ ہے، آپ دیکھیے مختلف سائٹس کو آپ جو ہے سرچ کریں، آپ کو ملے گا پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ٹریول کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ ان ملکوں کی لائبریریز، وہاں کے کتب خانے، وہاں کے اسکالرز آپ کو نہیں دکھائیں گے. وہ دکھائیں گے وہاں آپ کے ریسٹورنٹس، وہ دکھائیں گے بڑے بڑے ہوٹل کتنے ہیں، وہاں کیا کیا کھانے ملتے ہیں. ٹریول کرنے والے جو پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، بھائی ہم ٹریول کر رہے ہیں، سو وی آر گوئنگ ٹو گیٹ یو ایکوینٹڈ ود what we have seen during our travels in different countries. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو ہوٹلز دکھا رہے ہیں، وہ آپ کو پارکس اور گارڈنز دکھائیں گے، آپ کو لائبریری نہیں دکھائیں گے، وہاں کے اسکالرز نہیں دکھائیں گے. اسے پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کس طرح کا ہے. یہ اس کے لیے وی آر آل ریسپانسبل فار دس. دیکھیں، پیرنٹ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے. ابھی آپ نے کہا ایک ٹیچر، ہمارے بچے زمانے میں ٹیچر کرتے، میں بور ہوتا ہوں، میرے سر میں درد ہوتا ہے کتاب کے. He will cease to be a teacher. اگر وہ بور ہوتا ہے کتاب کے، اس کے کتاب کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، then how can he be a teacher؟ وہ ٹیچر کبھی نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں اسی طرح کے جو ٹیچرز ہیں، جو ہمارے جو تعلیمی یعنی سیگے میں آ گئے، جنہوں نے جو بائی چوائس نہیں تھے، بائی چانس ٹیچر ہو گئے، لیکن بعد میں وہ اچھے ٹیچر ثابت نہیں ہو سکے. وہ ٹیچر ثابت نہیں ہو سکے جن ٹیچرز کی بنا پر آپ جو ہے قوم کی تربیت کرتے، قوم کو آگے بڑھاتے، قوم کی علمی ترجیحات کو سامنے رکھتے. یہ میں خود ٹیچنگ کے ساتھ وابستہ ہوں. I can tell you with conviction 80% of the teachers are detached from the books. ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی، وہ کبھی لائبریری نہیں جاتے ہیں. وہ جب پتہ نہیں، وہ مجھے لگتا ہے وہی جو گیجٹس ہوں گے ان کے ہاتھوں میں، لیپ ٹاپ ہوگا یا سیل فون ہوگا، وہاں سے وہ اپنا نکالتے ہوں گے اگر ان کو تیاری کرنے کی بھی ضرورت پڑی. ورنہ مجھے لگتا ہے کہ ان پریپیئرڈ ہی جاتے ہیں زیادہ تر ٹیچر. آلدو میں ان کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں، میں اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں، میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کسی جگہ، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ teachers, I have not seen teachers having books in their hands while entering the class, while delivering lectures, or while being with their friends, or in the libraries, school libraries, college libraries. I have not seen myself. بہت کم، تھوڑا سا اس میں کوئی ہو سکتا ہے. اچھا، ہمارے پیرنٹس کا کیا؟ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے پیرنٹ جو ہے بچے کو کتاب نہیں دیں گے، کتاب کا ماحول گرمی نہیں بنائیں گے، کتاب کا مزاج نہیں بنائیں گے، ان کے ہاتھوں میں جو کھلونے دیں گے، فون دیں گے، ٹی وی ان کے سامنے رکھیں گے. سو وی ہیو آل پلیڈ اے ویری ویری میں کہتا ہوں ڈٹی رول، جو ہے کتاب کا ذوق قوم کے نونہالوں میں یا بچوں میں ختم کرنے میں. اس میں ہم نے سب نے اپنا حصہ ادا کیا ہے. being a parent, being a teacher, being a very responsible citizen of the society, یا being a professor، یا جو بھی میری حیثیت رہی ہے، اس میں نے اس میں اچھا خاصا رول ادا کیا ہے کہ کتاب کا جو ذوق ہے، کتاب کا جو شوق ہے، کتاب کا جو مزاج ہے، اس کو وہ ختم ہو جائے. ممکن ہے میں نے جان بوجھ کر یہ نہ کیا ہو، لیکن میری جو ایکٹیویٹیز رہی ہے، میرا جو طریقہ کار رہا ہے، اس کا یہ لازمی نتیجہ نکلا ہے. ٹھیک، جزاک اللہ
ڈاکٹر صاحب اچھا مجھے بتائیں، کچھ لوگ ایسے ہیں نوجوان یا بڑے بھی ہمارے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جی ای بک ریڈنگ یا ای لرننگ جسے کہتے ہیں ہم جی وہ کرتے ہیں. آپ کی نظر میں جو انٹرنیٹ پہ ہم پڑھتے ہیں یا پی ڈی ایف کتابیں پڑھتے ہیں یا ای بکس پڑھتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، یا آج ای میگزینز کا رواج بھی چل پڑا ہے، کیا وہ جو ہمارے پاس جو کتاب ہوتی ہے، جو کتاب کا لمس ہے، جو ہارڈ کاپی ہے، اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ اور اس کے منفی اور مثبت پہلو تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے مختصراً؟ دیکھیں، یہ سب چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں، جو گنائی آپ نے، یہ کبھی بھی کتاب کا متبادل نہیں ہو سکتی ہے. ای ریڈنگ تو ہم نے بھی کی ہے، بٹ آئی ٹیل یو ود کنوکشن، میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ای بک جو ہے اپنی جگہ اس کی اہمیت. میں نہیں کہتا کہ آپ ای بکنگ کریں گے اور الیکٹرانک جو ہے گیجٹس پر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ چیز آپ کے علم میں گہرائی نہیں دے گی، انفارمیشن دے گی آپ کو. یہ سب چیزیں یاد بھی نہیں رہتی ہیں. آپ کتاب کو ہاتھ میں لیں، قلم کو ہاتھ میں لیں، پھر کتاب کو پڑھیں، سطر پڑھیں، لائن پڑھیں. کچھ لائنز کو آپ کچھ جو ہے عبارتوں کو آپ انڈر لائن کریں، حاشیے میں لکھیں، پھر اس کا ایفیکٹ دیکھیں آپ. اس کے بعد آپ جو ہے کسی گیجٹ پر، سیل فون پر یا کوئی الیکٹرانک آپ کے پاس ڈیوائس ہے اس پر آپ پڑھیں، پھر دیکھیں کتنا فرق ملے گا آپ کو. یہ ایسی چیز ہے، پوری دنیا کے اندر اس چیز کو اب ثابت کیا گیا ہے، مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے ریسرچ کے لیے ہیں. یہ آپ کی نالج میں اضافہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ریسرچ پرپز کے لیے ہے، کیونکہ ریسرچ میں انسان کو بیک وقت بہت ساری چیزوں تک ایکسیس ہونی چاہیے، اور یہ گیجٹس ہمیں ان تک ایکسیس دیتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کو نالج حاصل کرنی ہے، یا آپ کو یو ہیو ٹو بی میسٹر اور سم پرٹیکولر سبجیکٹ، فار دیٹ پرپز آپ کو بک کے ساتھ ریلیٹ ہونا پڑے گا، آپ کو بک کے ساتھ جو ہے تعلق رکھنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ سرفیکل ایک بہت ہی سطحی قسم کی نالج ہمارے آج پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتی ہے، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی دیکھیں، اول تو پوری کتاب کبھی پڑھتے نہیں ہیں، ان کو بس اتنا جتنا ان کو چاہیے اتنا ہی پڑھتے ہیں نا، اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، پوری کتاب نہیں پڑھیں گے. وہ اپنا ریکوائر جو جتنا بھی ان کو چاہیے، بس وہ پارٹ، ریکوائرڈ پارٹ جو ہے اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد اسی چیز کو کاپی کریں گے یا اپنے پاس جو ہے محفوظ رکھیں گے. لیکن پوری کتاب نہیں پڑھتے ہیں وہ، اور پوری کتاب جو ہے اس پر پڑھی بھی نہیں جا سکتی. سپوز اے بک دیٹ از کمپرائزنگ آف 1000 پیجز، کیا کوئی آدمی 1000 صفحے کی کتاب پڑھے گا کسی الیکٹرانک ڈیوائس پر؟ دیٹ از ناٹ پاسبل. پڑھ کے دیکھ لے، پھر دیکھیں اس میں سے کتنا یاد رہے گا. آئی ہیو گون مائی سیلف، میں نے ایک بار 750 صفحے کی کتاب پڑھی ہے، اپنے ٹیبلٹ میرے پاس تھا. I tell you واللہ ایک لفظ بھی مجھے یاد نہیں ہے میں نے کیا پڑھا تھا. اگر وہ 7.5 صفحے کی کتاب میں نے کوئی ہارڈ کاپی سے پڑھی ہوئی تھی، پھر آپ دیکھتے ہیں وہاں عالم ہی الگ تھا. ہماری آنکھوں پہ بھی اس سے متاثر ہو سکتی نا، خصوصاً ہماری بینائی بھی وہ متاثر الگ ہے، بالکل وہ الگ ہے. جو آنکھیں خراب ہوتی ہیں یا آپ کا دماغ پر جو اس کا بیڈ افیکٹ ہوتا ہے وہ الگ ہے، کیونکہ وہ چیز میں نہیں بتا سکتا، وہ آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے، وہ آپ کو اس لائن کے ماہرین بتائیں گے کہ جب آپ کنٹینیوسلی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ رہیں گے کسی ڈیوائس کے، الیکٹرانک ڈیوائس کے سامنے، اس کا آپ کی صحت پر کیا اثر پڑے گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ بیکاز دیٹ از ناٹ مائی ڈومین، دیٹ از ناٹ مائی فیلڈ. the experts will apprise you about that. لیکن میں اتنا یقین سے کہتا سکتا ہوں کہ یہ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں انسان کو. اسی وجہ سے آپ بہت پڑھیں گے اس پر، لیکن تھوڑا آپ کو یاد رہے گا. ڈی کنسنٹریشن ہوتا ہے اس میں، ارتکاز نہیں ہوتا ہے پڑھنے کے دوران، کنسنٹریشن نہیں رہتا ہے. ابھی آپ کسی بک کو پڑھیں گے جو ایک پرٹیکولر سبجیکٹ پر ہوگی، تو آپ جب پڑھیں گے اس کو تو یہ چیز آپ کے دماغ میں پوری طرح بیٹھ جائے گی. لیکن اسی چیز کو آپ جب کسی الیکٹرانک ڈیوائس پر پڑھیں گے، آپ فیس بک پر پڑھیں گے یا کسی اور طرح سے پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے آپ کا کنسنٹریشن جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا. آپ کا ارتکاز جو ہے وہ بہت زیادہ منتشر ہو جائے گا، اور آپ اپنے بہت کم اسے گراسپ کیا ہوگا، سیکھا ہوگا. یہ چیزیں ہمارے تجربے سے تعلق رکھتی ہیں، اینڈ ایوری بڈی نوز دس فیکٹ. اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آج لیٹس گو بیک ٹو بکس. یہ نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ پستک کی طرف واپسی، کتاب کی طرف واپسی. کیوں لگ رہا ہے پوری دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر،
इंडिया के अंदर में और बल्कि बरसगीर के अंदर कई ममालिक के अंदर आज ये इस तरह की अदबी अंजुमने, अदबी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज ये स्लोगन इसको आगे बढ़ा रही है, बैक टू बुक्स। क्यों? अब समझ में आ रहा है लोगों को कि इन डिवाइसेस की वजह से जो है ये इल्म नहीं मिलता है, बस नॉलेज नहीं मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, मालूमात मिलती है। सो दैट इज नॉट सफाइस, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। जी जी डॉक्टर साहब, चूंकि जब हम तारीख पे नजर डालते हैं, जैसे कि कुरान पाक पे भी नजर डालते हैं, पहली आयत जो इकरा ही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी इंसान की जो रूह की ग़िज़ा है वो मुताला ही है, इंसान की जो रूहानी ग़िज़ा है वो मुताला ही है। अब जब ये नौजवान, ये लड़कपन वाला, ये टीन एजर या कोई भी बड़ा टीचर हो, कोई भी हो, जब ये इस रूह की ग़िज़ा से महरूम हो जाता है तो सीधी सी बात है इसके जहन पे भी इसके मनफी असरात पड़ते होंगे। आपकी नजर में जो आजकल हम देख रहे हैं नौजवानों में एक वसी पैमाने पर एक अच्छी खासी तादाद नौजवानों की डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गई है, आपकी नजर में क्या आपको लगता है कि कुतुब बीनी, बुक रीडिंग न करने की वजह से ये भी एक वजह बन सकती है, नफ्सियाती मसाइल और जहन और दिल पे इसके मनफी असरात पड़ रहे हैं? देखिए, नफ्सियाती बीमारियां तो इंसान को कई तरह से हो सकती हैं। उसके लिए जो आपका जो समाजी सेटअप जो है, आपका सोशल सेटअप, वो रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन एक चीज है कि किताब जो है इंसान को इस सिचुएशन में, अगर ऐसी कोई साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जिसमें हमारा यूथ गिरा हुआ है, तो किताब उसको संभालती थी बहुत हद तक। देखिए, मैं इसकी एक लेट मी कोट यू वन एग्जांपल। क्योंकि मैंने अपने बचपन में देखा है कि मतलब हम लोग जो है हम लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, हमारे घरों में बहुत ज्यादा वसाइल नहीं होते थे, हमारे घरों में एंटरटेनमेंट के भी बहुत सारे जो जराया नहीं होते थे। हमारी बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी हैं बचपन में जो पूरी नहीं होती थी क्योंकि हमारे पेरेंट्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आई है ड्यूरिंग आवर परस्यूइंग नॉलेज स्टडीज, तालीम के दौरान, कि जहां पर मतलब इसका बहुत ज्यादा इम्कान था कि हम किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल सिचुएशन के अंदर फंस सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त जिस चीज ने हमें सहारा दिया, हमें एक नई एक उमंग दी, एक नया अज़म दिया, एक नया हौसला दिया, और उन हालात से जो है विद स्टैंड करने का, उन हालात से लड़ने का, उन हालात को झेलने का जो हौसला दिया, वो किताब ने दिया। बिकॉज बुक हैव ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ माई लाइफ. Book has always played a very important role in designing my life. मैं बचपन से किताब के साथ वाबस्ता रहा हूं। मुझे लगता है कि किताबों ने मुझे उस वक्त संभाला, क्योंकि किताब मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जाती थी, मुझे एक ऐसी इल्म की दुनिया में ले जाती थी जहां मुझे कंपनसेशन होता था, तलाफी होती थी उन कमियों की जो कमियां मेरी जिंदगी में, मादी जिंदगी में रही है। आज हमारे यूथ के वो प्रॉब्लम्स तो वही है, आज भी वही प्रॉब्लम्स है जो मेरे बचपन में थी। कुछ इंक्रीज हो गई होंगी, डिक्रीज नहीं हो गई है, लेकिन आज हमारे यूथ के हाथ में किताब नहीं है। इसी वजह से वो आज रूहानी गिजा नहीं ले रहा है, नफ्सियाती गिजा नहीं रहा है, कल्बी गिजा उसको नहीं मिल रही है, ज़हनी गिजा उसको नहीं मिल रही है। आज उसने लूज किया हुआ है अपने डेस्टिनेशन को, उसने लूज किया है अपने गोल्स को, उसने लूज किया है आज अपने अहदाफ को, मकासिद को। आज उसकी जिंदगी में कोई अजीम मकसद नहीं रहा है, क्योंकि मकसद किताब देती है, किताब हाथ में नहीं है, हालात उसके मुवाफिक नहीं है, घर के हालात है, तालीमी मसाइल, समाजी मसाइल, उनसे नबर्द आजमा के होने के लिए, उनसे लड़ने के लिए किताब एक सहारा थी, किताब है नहीं। सो दिस हैज एडेड टू द प्रॉब्लम्स अ यूथ इज फेसिंग इन आवर टाइम्स। और उसमें सबसे बड़ी बात यही है जो अभी आप कह रहे थे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है हमारे बच्चों को, उसमें किताब एक बहुत अच्छा क्योर, बहुत ही अच्छी रेमेडी थी, एक बहुत ही अच्छा इलाज, लेकिन वो नहीं है क्योंकि किताब के साथ रिश्ता है नहीं। सो ये भी एक जिम्मेदार मतलब एक वजह हो सकती है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जिसे हम रूहानी उरूज, रूहानी तरक्की या रूहानी सुकून हमें जो मैसर होता है वो कुतुब बीनी से होता है, और रूह की ग़िज़ा है कि कुतुब बीनी रूह की ग़िज़ा है। जैसे मादी वजूद के लिए हमें ठोस ग़िज़ा की जरूरत होती है, और इसी तरह से हमारे रूह के लिए किताब की जरूरत होती है। तो बहुत बेहतरीन डॉक्टर साहब, जो कि वक्त बहुत निकल गया तो मैं यहाँ से आसान भी हो रही है, मैं म्यूट कर दूंगा इसके साथ ही, लेकिन आप बात कीजिएगा। आखिरी सवाल, दो सवालात को मैं एक सवाल की सूरत में आपके सामने पेश करूंगा।
مجھے پتا ہے بہت سارے نوجوان اب ایسے ہیں جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا ہوگا، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہوگا، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میں مطالعہ کروں، لیکن وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے میں کون سی کتاب پڑھوں، کہاں سے پڑھوں، کیا شروع کروں، کیا نہ پڑھوں، کیا پڑھوں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، نئی نسل کو اب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا اساتذہ یا پیرنٹس جتنے بھی ہماری ذمہ داران ہیں سوسائٹی کے، سماج کے، یہ کس طرح سے ان کو کون سی تدبیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ نوجوان نسل کتب بینی کی طرف راغب ہو جائے؟ ان دونوں سوالات کا آپ مختصر اور جامع انداز میں جواب دیجیے۔ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کہی ہے اس میں امپورٹنٹ یہ ہے، پہلے ہمارے وہ نوجوان جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کو میں دو نصیحتیں کروں گا۔ پہلی یہ کہ آپ پہلے دیکھیے کہ آپ کا جو ڈومین آف انٹرسٹ کیا ہے۔ ہر کتاب کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیے جس سبجیکٹ کے ساتھ آپ کی دلچسپی بہت ہے اور جس سبجیکٹ کو بار بار پڑھنے کے بعد بھی آپ تکان محسوس نہیں کرتے، آپ بور نہیں ہوتے۔ پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا ڈومین آف انٹرسٹ کیا ہے۔ ویدر یو وانٹ ٹو ریڈ سپوز ہسٹری، یا آپ لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ ریلیجن پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ پالیٹکس پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ اکنامکس پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ سائنس اسٹریمز میں سے کوئی اسٹریم پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ جرنلزم پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ تہذیبوں کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ لینگویج کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈیٹرمن what is the domain of your interest. This is very important. ایک بار آپ کو پتا چلا کہ میری دلچسپی پرٹیکولر اس لائن کے ساتھ ہے، تب آپ اس میں آگے چل سکتے ہیں اور بہت آگے چل سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز آپ کی انٹرسٹ کی ہے، آپ انٹرسٹڈ چیز کو پڑھ رہے ہیں، آپ بور نہیں ہوں گے، آپ اکتا نہیں جائیں گے، تو یہ چیز آپ کو آگے تک ساتھ جائے گی۔ ورنہ اگر آپ کو اپنے مزاج کے خلاف کوئی چیز پڑھنی پڑی جس کو آپ کا دماغ چاہتا نہیں، آپ کا دل نہیں چاہتا، پھر بہت عرصے تک آپ اس کے ساتھ نہیں جا سکیں گے، ایک وقت آئے گا آپ بیچ میں ہی جو ہے رہ جائیں گے، چھوٹ جائے گا آپ کا یہ سلسلہ۔ سو امپورٹنٹ پہلی بات ہے کہ ڈومین آف انٹرسٹ کو آپ ڈٹرمن کریں۔ دوسری بات، جب بھی آپ کسی کتاب کو پڑھنا چاہیں، دو چیزیں اس میں بھی ضروری ہے۔ ایک کہ آپ کو یو مسٹ نو دا لینگویج آف دا بک۔ آپ اردو میں پڑھیں گے تو آپ کو اردو کے اوپر کچھ عبور ہونا چاہیے، آپ کو اردو زبان اتنی آنی چاہیے کہ آپ صحت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اور یو وانٹ ٹو ریڈ ان انگلش، تو اس میں بھی آپ کو انگریزی اتنی آنی چاہیے کہ آپ صحت کے ساتھ، ہیلدی ریڈنگ جس کو کہتے ہیں، صحت کے ساتھ پڑھیں اور مطالب کو سمجھ سکیں۔ یا اسی طرح پرشین ہے، عربک ہے، سنسکرت ہے، انگلش ہے، ہندی ہے، واٹ ایور کوئی بھی لینگویج ہے، تو اس لینگویج میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے کہ آپ ذرا اس زبان کو اتنا سیکھیں کہ آپ صحت کے ساتھ پڑھ سکیں، اور اس زبان کے مطالب، اس زبان کے محاورات، اس زبان کے روزمرہ، اس زبان میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے آپ اس کو صحت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اب اس کے لیے آپ کو لغت کا بھی استعمال کرنا پڑے گا اور گرامر بھی کچھ سیکھنا پڑے گا، یا اگر آپ کی وہ مادری ٹنگ ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات، جب آپ فن کی کوئی کتاب پڑھیں گے تو فن کی کتاب پڑھنے خود ہی سے شروع نہ کریں۔ ہمارے آج کے زمانے میں جو یوتھ ہے وہ یہاں سے کالج سے فارغ ہو گئے، کالج میں پڑھتے ہیں پولیٹیکل سائنس، کالج میں پڑھتے ہیں اکنامکس، یا پڑھتے ہیں سائنس، یا پڑھتے ہیں کامرس، یا پڑھتے ہیں آرٹس کی کوئی اور اسٹریم، لینگویجز پڑھتے ہیں۔ پھر وہاں سے پڑھنے کے بعد جب سوسائٹی میں جاتے ہیں وہ ریلیجن پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ سوال یہ کہ اس نے جو 15 سال 18 سال 20 سال 22 سال پڑھا، وہ کیا پڑھا؟ پھر انہوں نے وہاں سے اٹھائی اور چھلانگ لگائی ریلیجن کی طرف، وہاں سے بازار سے کچھ کتابیں خریدی، پڑھی، حالانکہ اس نے ابھی ریلیجن کی ABC بھی کہیں سے نہیں پڑھی ہے۔ سو جب آپ کسی سبجیکٹ کو پڑھیں، اس سبجیکٹ کو پہلے سیکھیں کسی سے کم 1-2 سال، 2-3 سال، 2-4 سال کسی ٹیچر کے پاس جائیں، اس کے جو بیسکس ہوں گے، اس کے جو پرنسپلز ہوں گے، اس کے جو قواعد ہوں گے، ضوابط ہوں گے، اصول ہوں گے، ان کو پہلے 1-2 سال اچھے سے سیکھیں۔ لینگویج کو آپ سیکھیں، اصول کو سیکھیں۔ لینگویج اور اصول کو سیکھنے کے بعد ہی آپ مطالعہ رکھیں، 5 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا جب مطالعہ کریں گے، اس کے بعد آپ اس جو ہے اس فن پر عبور حاصل کریں گے اور آپ جو ہے ماسٹری حاصل کر سکیں گے۔ اس وقت آپ کی نظریں لوگوں پر، آپ کی لوگوں کی نظریں آپ پر اٹھیں گی، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے آپ ان کے اندر اعتبار پائیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ
कॉलेज में तो इसे कुछ और पढ़ा है 21 साल, लेकिन वहां से आया और यहाँ आया, कोई रिलीजन में पढ़ रहा है, कोई तारीख में जा रहा है, कोई लिटरेचर में जा रहा है, जबकि उसका सब्जेक्ट रहा ही नहीं, उसने कहीं किसी के पास तलमुस हासिल नहीं किया है, किसी के पास पढ़ा ही नहीं है चीज। नतीजा ये है कि वो बिल्कुल ऊपर ऊपर की बातें उसको पता होती है, उसके बाद वही चीजें फेसबुक पर डालते हैं, उन्हीं चीजों को डिस्कशन में ले लेते हैं। ये चीज हेल्प नहीं करती है, हरगिज भी ये ना करें। आप जब पहली बात कि आप पहले डोमेन ऑफ इंटरेस्ट देखें क्या है, फिर जिस जुबान में आप पढ़ रहे हैं उस जुबान को अच्छे से सीखें, जिस फन को पढ़ रहे हैं उस फन को अच्छे से सीखें। 2-3 साल 2-4 साल अगर एक तालिब इल्म की हैसियत से भी आपको गोशानशीन होकर इन चीजों को हासिल करना पड़े किसी टीचर के पास, करें, उसके बाद फील्ड में आ जाए, फिर पढ़े, उसके बाद पढ़ना आपका एतबार रखता है। वरना आप पढ़ेंगे, लैंग्वेज आपको पता नहीं होगी तो आप बहुत बोनी किस्म की गलतियां करेंगे, फन पता नहीं होगा आपको, उसूल पता नहीं होंगे तो आप बहुत ही गलत किस्म की गलतियां करेंगे। इससे आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। एक बात कि जब आप पढ़ें, जिस किताब को भी पढ़ें, आप अपने बड़ों से या कम से कम जानने वालों से मशवरा करें कि मैं क्या पढ़ूं। कभी कभी बच्चा जो है वो किसी भी किताब को हाथ में लेगा, उसको पता नहीं होगा कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस टू रीड दिस बुक। तो नतीजा यह हुआ कि वो भटकता है, गलत रास्ते पर चलता है, बाद में उसका ऐसा टेस्ट बनता है जो उसको इन द लॉन्ग रन हेल्प नहीं कर पाता। दूसरे सवाल का जवाब जहां तक ताल्लुक है उसमें यह है कि मुतालों को फरोग देने के लिए जो है हमें इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो बहुत ज्यादा कंडक्ट करने की जरूरत है। जैसे अभी आपने किया, लेट अस नॉट कीप इट कन्फाइंड टू पर्टिकुलर डेज। जैसे आज पूरी दुनिया के अंदर अभी जो आपने कहा कि बुक रीडिंग का जो है सेलिब्रेट हो रहा है, सो इट मस्ट नॉट रिमेन कन्फाइंड टू दिस ओनली। हमें इस पे प्रोग्राम्स करने हैं, सिंपोजियाज वी हैव टू कंडक्ट, हमें सेमिनार्स करने पड़ेंगे, हमें जो है इसके लिए गुफ्तगू, जो बाहिमी गुफ्तगुएं होती हैं वो हमें कंडक्ट करनी पड़ेंगी, हमें गैदरिंग्स कंडक्ट करनी पड़ेंगी घरों के अंदर, माशरे के अंदर, स्कूलों के अंदर। ये एक बहुत ही वाइड एक काम है जिसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि किताब पढ़ने का जो रुझान है वो फरोग पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग किताब की तरफ रागिब हो, हर हाथ में किताब हो, हर घर में किताब हो, हर शख्स किताब के साथ जुड़ा हुआ हो और एक किताबी माहौल जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है डेवलप हो। सो इसके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स को बहुत ज्यादा कंडक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। डॉक्टर शकील शफाई साहब, आपने बड़े बेहतरीन अंदाज से हमारी रहनुमाई की और हमारे सामीन नाजरीन ने बहुत मज़े से सुना और इंजॉय भी किया। बहुत, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, मीर जाकिर साहब, सालिक बिलाल साहब कमेंट कर रहे हैं, अल्ताफ जमील अल मसूदी, सुहेल सालिम साहब और माजिद किरमानी साहब, सईद आसिफ रजा साहब, ये हमें बिल्कुल हौसला अफजाई कर रहे हैं और आपको भी मुबारकबाद ही दे रहे हैं। आपकी इन बातों पे अमल करने की इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह आज वक्त की तंग नामनी है, बहुत वक्त भी हो गया, तो दिल चाह रहा था कि और भी बहुत सारी बातें करें। मैंने एक सवालनामा, अभी समझ लीजिए अभी सवालनामा मैंने शुरू ही किया था, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह एक दूसरे हिस्से में हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिए। नो की कलम के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया गाजी साहब, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इंशाल्लाह। तो हम यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह इसे अपलोड करने वाले हैं, इंशाल्लाह आज या कल तक हो जाएगा। दुआओं में याद रखिए, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।